العلم زين وتشريف لصاحبه. العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلبه هديت فنون العلم والآداب. رحیم عزیز طلبہ و طالبات، آن لائن درس تدریس میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے سبق نمبر 6 مملکت النحل، شہد کی مکھی کی سلطنت و حکومت کے بارے میں بہت تفصیل سے پڑھا اور سمجھا، اور انسانی زندگی کے نظم و ضبط، انتظام انصرام کے لیے ایک لازمی جز ہے، حصہ ہے۔ انسان جب کوئی منصوبہ بند طریقے سے کام کرتا ہے اور زندگی گزارتا ہے تو نہ صرف وہ اپنی ذات کے لیے سود مند فائدہ مند ہوتا ہے، بلکہ تمام انسانوں کے لیے نمونہ بن جاتا ہے۔ انسان کی کامیابی کا راز کسی کام کو اچھے طریقے سے کرنا ڈسپلن بھی ہے، تہذیب و تمدن ہے۔ اس مملکت النحل سبق کے ذریعے شہد کی مکھی کے نظام زندگی کو خوش اسلوبی اور اچھے طریقے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ سبق ہمارے لیے نصیحت ہے، سبق آموز ہے کہ ہم بھی معاشرے میں بہتر نظام و سسٹم اور اچھا طرز و طریقہ قائم کر سکیں۔ تو ہم لوگوں نے یہ سبق پورا 2 دن میں مکمل کیا۔ اب اس کے ایکسرسائز ہے، مشق ہے۔ پہلا مشق نمبر 1 ہے املا الفراغ بالکلمۃ المناسبۃ من العمود المقابل۔ سامنے کے ستون میں درج الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے۔ نمبر 1 ہے تبنی، خالی جگہ ہے، بیوتھا من الشمع سدادیۃ الشکل۔ تو اس میں الخلیہ النحل للاقامہ مخازن دیا ہے، تو النحل یہاں پر آئے گا، تبنی النحل بیوتھا من الشمع سداسیۃ الشکل، اس طریقے سے۔ دوسرا ہے ویعد بعض المساکن۔ اب اس میں سے 3 بچے ہیں، الخلیہ للاقامہ مخازن، تو یہاں پر للاقامتی آئے گا، ویعد بعض المساکن للاقامتی، اس طریقے سے۔ اور جہاں اگر یہاں سے لینا سمجھ میں نہیں آیا تو پیچھے پہلے پیراگراف میں اس کا پورا جو تو دیا ہے، وہ پیراگراف میں سے ڈھونڈ کر کے ہم لوگ لکھ سکتے ہیں اس کا آنسر۔ والبعض الآخر منها تكون للأصل، تو 2 ہو گئے، اب 2 بچے ہیں، تو یہاں مخازن آئے گا، والبعض الآخر منها تكون مخازن للأصل۔ چوتھا ہے ويسمى بيت النحل، اب ایک ہی بچہ الخلیہ، تو یہاں یہ الخلیہ استعمال ہوگا، ويسمى بيت النحل الخلیۃ۔ دوسرا ایک مشق ہے التمرین الثانی اکمل النشاطات التالیہ، درج ذیل سرگرمیاں مکمل کیجیے، کمپلیٹ دا فالوئنگ ایکٹیویٹیز۔ اب اس میں سوال کیا ہے، اکتب عن مقصد الرحلہ، یعنی اس پکنک کی کے مقاصد کو بیان کیجیے۔ بچوں کا، طالب علموں کا جو استاذ کی نگرانی میں ایک ٹور اور ایک سفر تھا، تو اس کا مقصد، غرض و غایت کیا تھی، اس کو بیان کرنا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس استاذ نے شہد کی مکھی کے بارے میں اور اس کے چھتے کے بارے میں معلومات دینے کے مقصد سے یہ سفر کیا تھا، تو اس کو لیشاہد مملکۃ النحل و خلیۃ النحل، اس طرح سے اس کا جواب آئے گا۔ مقصد و رحلت، اس طرح سے لکھیں گے، اکتب ان ہٹا دیں گے، یہاں سے اس کا آنسر شروع ہے، مقصد و رحلت لیشاہد یا مشاہدۃ مملکۃ النحل و خلیۃ النحل، اس طرح سے اس کا آنسر ہوگا۔ دوسرا سوال، اکتب اسم بیت النحل، یعنی شہد کی مکھی کے گھر کو کیا کہتے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب ایک دم آسان، الخلیہ، اسم بیت النحل الخلیۃ، اس طریقے سے۔ پھر اکتب اسم ملکۃ النحل،
شہد کی مکھی کی جو ملکہ ہے، جو رانی ہوتی ہے، اس کا نام اس کتاب میں کیا دیا ہے؟ تو اس کا نام یاسوب ہے۔ اب جواب ہوگا اسم ملکۃ النحل الیاسوب، اس طریقے سے۔ اکتب عن الخلیہ، اب خلیہ کی تفصیل بیان کرنا ہے۔ تو خلیہ کیا ہے؟ اس کو جواب یہ ہے کہ الخلیۃ تبن الخلیہ من الشمع وسداسیۃ الشکل، کہ وہ موم اور سہ رخی ہوتا ہے، شش پہل ہوتا ہے۔ اس قرمان حاصل من النحل، شہد کی مکھی سے ہم کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ تو شہد حاصل ہوتا ہے۔ نحصل من النحل العسل، اس طرح سے اس کا جواب ہوگا۔ التمرین الثالث، دا علامت صحیح مقابل الجواب الصحیح، صحیح جواب کے سامنے صحیح کا نشان لگائیے، یہ دیا ہے۔ اب ایک سوال دیا ہے، اس کے 3 آنسر، اب جو صحیح آنسر ہے اس کو آگے جو ہے تو آپ نے ٹک کرنا ہے۔ جیسے خرج المعلم مع تلاميذه في رحلة الى، اب السوق ہے، البلد ہے، مزرعہ ہے، جو صحیح جواب ہے، جیسے مزرعاتن صحیح جواب ہے تو الى مزرعاتن، اس پر مزرعہ پر صحیح کا نشان لگا دیں گے۔ دوسرا تبنی النحل بیوتہا من، اب جواب میں ہے العجب الشمع الزہر، تو دوسرے نمبر پر ٹک کرنا ہے الشمع، یعنی شہد کی مکھی اپنا گھر کس چیز سے بناتی ہے؟ موم سے بناتی ہے، تو الشمع آئے گا۔ تیسرا ہے وہ مجموعۃ تخدم الضیف المرضى الیاسوب، یعنی شہد کی مکھی کا ایک گروہ کس کی خدمت کرتا ہے؟ تو وہ ایک گروہ اس کا المرضى، اس کا آنسر آئے گا۔ چوتھا ہے اللہ خلق والہمہ بہذا النظام، تو النحل الوحی العمل، تو یہ تیسرا اس کا جواب ہے، اللہ خلق والہمہ العمل بہذا النظام، یہ اس کا اس طرح سے جواب ہوگا۔ التمرین الرابع، چوتھی تمرین ہے، کمپلیٹ دا فالوئنگ ویب، اکمل الشبکۃ التالیہ، 10 ذیل خاکے مکمل کیجیے۔ اب بیچ میں دیا ہوا اعمال النحل فی الخلیہ، یعنی شہد کی مکھی کے کام چھتے کے اندر کیا ہے، کس طریقے سے شہد کی مکھیاں مل کر کے کام کرتی ہیں، اس کے کتنے گروہ اور کتنی جماعتیں ہیں، کتنے گروپ ہیں، وہ اس میں لکھنا ہے۔ 4 خاکے دیے اور 4 جو ہے تو مجموعے ہیں، تو اس کو دیا ہے مجموعۃ منہا عمل معین، ایک میں یہ ہے، دوسرے میں مجموعۃ تجمع الماء، اس طرح سے، تیسرے میں مجموعۃ تبنی المساکن، چوتھا ہے مجموعۃ تخدم المرضى، اس طریقے سے یہ ویب کمپلیٹ ہوا۔ پھر دوسرا اس میں ہے نتعلم من النحل، ہم شہد کی مکھی سے کیا سیکھتے ہیں، شہد کی مکھی سے ہم سیکھ رہے ہیں، تو اس میں 3 دیا ہے، تو اس میں سبق میں بتایا ہے کہ اس میں شہد کی مکھی سے ہم سیکھتے ہیں النظام، دوسرا تنسیق العمل، تیسرا والتعاون، یہ 3 چیزیں ہم کو سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اب التمرین الخامس، اکتب عن بیت النحل بالعربیہ، شہد کی مکھی کے چھتے کے بارے میں عربی میں لکھیے۔ تو اس کو اس میں سے سبق کے اندر جو دیا ہے کہ کیف تبنی النحل بیوتہا، بدأ المعلم حدیثہ قائلا، تب یہ اس طریقے سے پورا استاذ کا سر کا یہ جو جملہ ہے اس کو نقل کرنے کا، تبنی النحل بیوتہا من الشمع سداسیۃ الشکل ویعد بعض المساکن للإقامة وبعضها للتربیة النحل والبعض الآخر منها تكون مخازن للعسل ويسمى بيت النحل الخلية وهي كالمدينة العظيمة يعيش فيها النحل وهي تعمل دائما بنظام وتعامل ومن خلال هذا النظام الراعي نحصل على العسل الشهي غذاء ودواء۔ اس طریقے سے یہ پورا ایک پیراگراف آپ وہاں سے لکھ دیں
یا شہد کی چھتے کے بارے میں پوری عربی میں معلومات آ جائے گی۔ التمرین السادس، چھٹی تمرین ہے، سلی العمود سلی الازداد فی العمودین المتقابلین، ستونوں میں درج ذیل ضد کی جوڑیاں لگائیے۔ میچ دا اینٹونیم فرام دا کالمز۔ اب یعیشو کے معنی زندگی گزارنا، جی نا، اس کا اپوزٹ آتا ہے یموتو۔ تبنی کے معنی ہوتے تعمیر کرنا، اس کا اپوزٹ آئے گا تہدیمو، ڈھانے کے معنی میں۔ تجمع کے معنی ہوتے جمع کرنا، اس کا آئے گا تفرقو، الگ الگ کرنا۔ الجیدہ معنی عمدہ، الردیئہ معنی غیر عمدہ، خراب، تو اس کی یہ زید ہو گئی۔ المرضى معنی بیمار لوگ، جمع ہے تو اس کے یہ الاصیحاء یہ بھی جمع آئے گی، اس طرح سے اس کی زید کمپلیٹ ہوگی۔ التمرین السابع، ساتویں تمرین، اکتب مقالۃ عربیۃ مشتملۃ علی 10 جمل علی الاقل حول الموضوع التالی۔ نیچے مضمون عنوان دیا ہوا ہے، اس عنوان پر بیتی کے عنوان پر جو ہے تو عربی میں ایک مضمون 10 جملوں پر لکھنا ہے، اور یہ بہت ایگزام میں بھی آتا رہتا ہے بیتی۔ اس پر کتنی دیر کی ملیں گے؟